بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، خاص طور پر میری عزیز بہنوں، آج کا موضوع ہے بے پردگی کا خوفناک انجام اور بے پردہ عورت کی ہولناک سزا کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو واپسی پر فرمایا، میں نے پہلی عورت کو دیکھا، وہ جہنم کے اندر اپنے بالوں کے ذریعے لٹکی ہوئی ہے، اس کا جسم جل رہا ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہے۔ دوستو ذرا سوچیں، بالوں سے اگر کسی نوجوان کو پکڑ لے تو اس کے بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ عورتوں کے بال ویسے بھی ذرا لمبے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ معصوم بچہ بھی ماں کے بال کھینچے تو تکلیف کی وجہ سے ماں کے آنسو نکل آتے ہیں، تو جب کھینچنے کی تکلیف اتنی ہوتی ہے تو پورا بدن اگر بالوں پر ہوگا اور اس پر لٹکایا جائے گا تو پھر کیا بنے گا؟ اور پھر جہنم کی آگ میں جلے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روسٹ کیسے ہوتا ہے، مشین لگی ہوتی ہے اور آگ میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ مجھے تو وہی منظر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بالوں کے بل لٹکائیں گے اور نیچے سے آگ جلا کر جسم کو روسٹ کریں گے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس لیے یہ سزا ہو رہی تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو اپنے بالوں کو کٹواتی تھی اور بے پردہ گھومتی تھی، ننگے سر گھومتی تھی۔ الزواجیر میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ بے پردہ عورت دوزخ کا ایندھن بنے گی۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کی دو صفتیں ایسی ہیں جس کو اب تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ قوم ہوگی جس کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو ان کوڑوں سے ماریں گے۔ دوسری صنف ان عورتوں کی ہوگی جو لباس پہنے ہوگی مگر برہنہ معلوم ہوگی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اگرچہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہوگی۔ نیز صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند میں اور ابن حبان اپنی صحیح میں درج کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت میں آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو کجاوے نما زین پر بیٹھے ہوں گے جیسے مرد بیٹھتے ہیں، اور ان سے اتر کر مسجدوں کے دروازے پر آئیں گے۔ ان کی عورتیں کپڑے پہنیں گی پھر بھی برہنہ ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ ان پر لعنت بھیجنا، اگر تمہارے بعد امتیوں میں سے کوئی امت ہوتی تو تمہاری عورتیں ان عورتوں کی خدمت کرتی جیسے تم سے پہلے قوموں کی عورتیں تمہاری خدمت کرتی ہیں۔ دوستو اب ہم انہی جہنمی عورتوں کی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میری بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ہم نے آپ کو ہچکیاں لے لے کر روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میں نے اس رات جب مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی تو اپنی امت کی بعض عورتوں کو دیکھا، یہ ان کو مختلف قسم کے عذاب میں ڈالا گیا ہے۔ ان کے سخت عذاب دیکھا کہ مجھے رونا آیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کو سر کے بالوں کے ساتھ الٹا لٹکا دیا گیا، اس کا دماغ کھول رہا ہے، اور ایک عورت کو دیکھا ہے کہ اس کو اس کی زبان کے ساتھ الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور گرم پانی اس کے حلق میں ڈالا جا رہا ہے۔ کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا سر خنزیر کے سر جیسا ہے اور اس کا جسم گدھے جیسا ہے، اس کو ہزارہ قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ جس کی شکل کتے جیسی تھی اور آگ اس کے منہ سے داخل ہوتی تھی اور فرشتے آگ کے گرزوں سے اس کے سر پر مار رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو گئیں اور دریافت کیا کہ میرے پیارے ابو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ان عورتوں نے کیا کیا جرم کیے تھے جن کی وجہ سے ان کو ان عذابوں میں مبتلا کیا گیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، جس عورت کو اس کی زبان کے ساتھ لگایا گیا اس کا قصور یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کو ایذا دیا کرتی تھی۔
وہ عورت جسے سر کے بالوں کے ساتھ باندھ کر لٹکایا گیا تھا، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ مردوں سے اپنے بالوں کو نہیں چھپایا کرتی تھی، یعنی سر کو کور نہیں کرتی تھی۔ جس عورت کا سر خنزیر جیسا اور جسم گدھے جیسا تھا، یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی اور چغلخوری کیا کرتی تھی۔ اے آدم اور حوا کی بیٹیوں، ذرا آج کی ماڈرن لڑکیوں کو دیکھو کہ وہ اجنبی اور غیر لوگوں کو دیکھنے کی کس قدر شوقین ہیں۔ دوپٹہ سر پر لینا تو درکنار، وہ دوپٹہ لیتی ہی نہیں ہیں اور مایوس تصور کرتی ہیں اور مردوں سے ہاتھ ملانا برا محسوس نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی نحوست، جس کی وجہ سے گھروں میں اطمینان اور سکون ختم ہو گیا ہے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں بے پردگی کا راج عام ہو گیا ہے۔ دوستو، ایک دن کا ذکر ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ نابینا صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ دونوں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں بھی نابینا ہو، اور کیا انہیں نہیں دیکھ رہی ہو؟ ابو داؤد ترمذی الکبائر میں صفحہ نمبر 177 میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ ذرا اس حدیث اور واقعے میں غور کیجئے دوستو کہ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جن کو خود اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے مومنین کی ماؤں کے خطاب سے نوازا ہے، اور دوسری جانب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں کو خود اللہ تعالیٰ نے ایمان سے مزین کیا ہے۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں ماؤں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم دونوں ان نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردہ کرو۔ تو میری بہنوں، ذرا غور کرو، ان عظیم ہستیوں پر بھی پردہ لازم تھا جو ام المومنین تھیں، اور ان کے دل میں اتنا خوف خدا تھا، جو اتنی عبادت گزار تھیں، وہ پردہ کرتی تھیں تو ہم ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں۔ کیا ہمیں اپنی قبروں میں نہیں جانا؟ ذرا سوچیں کہ ہمیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ہم زندگی کے کس مقام پر کھڑے ہیں؟ زندگی عارضی ہے دوستو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو اپنے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔